ہو سکتا. کہتی یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ بچوں کا کیا ہوگا, میرے شوہر میرے بغیر رہ نہیں سکتے, کمزور ہے, بیمار رہتے ہیں, مجھے ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے, میں ان کی خدمت کرتی ہوں, وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے, میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی, میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی. اللہ کے نبی میں کہاں جاؤں, میں بوڑھی ہو چکی ہوں, عمر زیادہ ہو چکی تھی, کون ہے اب جو مجھ سے نکاح کرے گا, جوانی میری ڈھل چکی ہے. اللہ کے نبی میں اس وقت تک نہ اٹھوں گی جب تک آپ فیصلہ نہ سنا دے اور آپ طرف کوئی حکم نازل نہ کر دے. اڑ گئی ہو. اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی کیسے لاج رکھتا ہے. سورہ مجادلہ آیت 1 اور 2 پارہ نمبر 28 یہ آیت نازل ہوتی ہے. پٹھے نے قرآن کچھ پڑھا ہی نہیں. سورہ مجادلہ پارہ 28 آیت 1-2 یہ نازل ہوتی ہے. آیت کا مفہوم کیا ہے سنیے, میں کنز الایمان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے. اللہ فرماتا محبوب اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کرتی ہے, الجھتی ہے, آپ سے لڑ رہی ہے کہ نہیں حکم بدلنا پڑے گا, حکم دوسرا کرنا پڑے گا, اور اللہ سے شکایت کرتی ہے کہ اللہ حکم کیوں نہیں بھیجتا, اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے. بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے. وہ جو تم میں سے اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھے وہ ان کی مائیں نہیں, ان کی مائیں تو وہی ہے جن سے وہ پیدا ہوئے, اور وہ بے شک بری اور نیری جھوٹی بات کہتے ہیں. بات جھوٹی ہے, کوئی کسی کی ماں کہنے سے ماں نہیں ہو جاتی. اور اللہ نے فرماتا ہے آگے محبوب ہم نے پہلے حکم کو منسوخ کیا اور اب دوسرا حکم یہ کہ اگر کوئی کہہ دے تو کفارہ دے دے. لیکن ڈنڈا ہو جاتا پھریں گا نکٹ ہو جائیں گا. یہ جہالت کا انداز. اب آئیے میں تو مالک ہی کہوں گا. حالت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مالک کے معنی کیا ہوتے پہلے سن لو. اس نے کہا مالک کے معنی ہوتے اللہ, یعنی اب آپ میرے لیے اللہ بن چکے ہیں. مالک کے معنی یہ نہیں ہوتے. آئیے مالک کے معنی کیا ہوتے ذرا دیکھیں آپ. یہ ہے فیروز اللغات اردو کی مصطلح لغت میں, اس میں مالک کے معنی دیکھیں. مالک صاحب, آقا, خداوند, خدائے تعالیٰ. اللہ کا بھی مالک کہتے ہیں رب, ایشور, کسی چیز کی ملکیت رکھنے والا. خصم, شوہر, خاوند, پتی, قابض, متصرف, مختار, اختیار والا, حاکم, افسر, سردار. حضرت امام مالک فقہ کے بہت بڑے امام جن کے پیروں مالکی کہلاتے ہیں. حضرت امام مالک کا بھی نام مالک ہے, تو اب یہ خدا ہے. امام مالک یعنی خدا ہے کیا؟ تو اب امام مالک کا نام مالک ہے تو کون ہے, اس کے معنی کیا لیے جائیں گے؟ آقا, سردار, قابض, مختار, اختیار والا. اور اللہ کی طرف وہ مراد لی جائیں گی تو خالق. آئیے آگے دوسری لغت دیکھیں. یہ علمی اردو لغت, کمال یہ کہ دیوبندیوں نے چھاپی ہے. ہاں خاص بات یہ ہے. اس میں مالک کا معنی دیکھیں. قبضہ رکھنے والا, اختیار رکھنے والا, تصرف رکھنے والا, حکم, حاکم, آقا, والی, شوہر, مولا, مختار. اسماء حسنہ میں شامل ہے, یعنی اللہ کے ناموں میں بھی شامل ہے. مگر اس کے بہت سارے معنی کیا ہے, بہت سارے معنی کیا ہے. یہ تیسری لغت دیکھیں جہانگیر اردو لغت. اس میں بھی مالک کے معنی دیکھیں. مالک ملکیت رکھنے والا, قبضہ رکھنے والا, اختیار رکھنے والا, تصرف رکھنے والا, حکم, آقا, والی, خاوند, شوہر, مولا, مختار. اسماء حسنہ میں شامل. اس کے بعد لغت کشوری دیکھیں, یہ فارسی کی لغت. مالک صاحب, خداوند, آقا, نام اس سوداگر کا جس نے حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں سے خرید کیا تھا, اس کا بھی نام مالک ہے. نام اس فرشتے کا جو دوزخ کا موکل ہے, دوزخ کے موکل کا نام بھی کیا ہے؟ مالک. تو وہ خدا ہے تو اس کا نام مالک کیوں ہے؟ اور اس کا نام تو اللہ نے مالک رکھا نا. اس کا مطلب یہ کہ وہ جہنم پر اختیار رکھتا ہے, اس کا اختیار دوزخ پر ہے, عذاب پر اختیار ہے, اس لیے اس کا بھی نام مالک ہے. تو معنی آتے ہیں اس فرشتے کا نام جو دوزخ کا موکل ہے, اور بعضے کہتے ہیں کہ دربان دوزخ ہے. تو اتنے سارے مالک کے معنی ہیں. اب یہ دیکھیے فرنگ عامرہ, یہ بھی فارسی کی لغت ہے. اس میں بھی مالک کے کیا معنی ہے؟ اب اتنی لغتیں میرے پاس کہ لات دو تو سارے اٹھے بھی نہیں کم وقت.
मालिक, साहिब, खुदावंद, आका, खाविन, खाविन यानी शोहर, दोज़ख का मौक्किल फरिश्ता, जमा मुल्ला और मुल्लक, ये भी लफ्ज़ आए हैं। तो मालिक के मायने क्या है? इख्तियार रखने वाला। मालिक के मायने कब्जा रखने वाला। मालिक के मायने साहिब मुख्तार, साहिब मिल्कियत। अब आला हज़रत कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो आपको साहिब इख्तियार कहूंगा, मैं तो आपको मुख्तार कुल कहूंगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि हो मालिक के हबीब, यानी अल्लाह के आप हबीब हैं। जो अल्लाह का वो आपका। और अल्लाह ने आपको इख्तियार कैसे दिया? यानी महबूब मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। अल्लाह आपका मुहिब, आप उसके महबूब, और आपकी मोहब्बत और आप अल्लाह का मुहिब होना ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने कहा मोहम्मद ये इतना आपका है, इसमें से ही देना, मेरे हिस्से में से मत देना, ये मेरा ये तेरा है। तेरा मेरा नहीं है, महबूब जो आपने दिया वो मैंने दिया, जो मैंने दिया गोया वो आप ही ने दिया। जो मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है वो भी मेरा है। तो आप जिसको चाहे दे दे, जितना चाहे दे दे, इसलिए कि आपको हमने इख्तियार दिया। और रसूलुल्लाह ने खुद हदीस में फरमाया, आइए हदीस पाक देखें, ये मुस्लिम शरीफ है। और मुस्लिम शरीफ की जिल्द 1 सफ़ा 199 किताबुल मसाजिद। इमाम बुखारी ने पूरी सनद लिखी और कहा अन अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बुईसु बिजवामिल किलम, नबी फरमाते अल्लाह ने मुझे जामिउल किलम के साथ मबूस किया। अब जामे क्या है, किलम क्या है? जामा की जमा है, और जामा कहते हैं यूनिवर्सिटी को, और किलम कलमे की जमा। यानी अलग कहते हैं कि यूनिवर्सिटियों में क्या होता है, यूनिवर्सिटी में तमाम ज़बानें सिखाई पढ़ाई जाती है। तो दुनिया में जितनी ज़बानें हैं और जितने इल्म है, सबका जानने और पढ़ने और समझने वाला मुझे बना कर भेजा। मैं सबकी ज़बानें जानता हूँ, सबकी ज़बानों से वाकिफ हूँ। और कहा नुसीरतो बिर्रूब, और अल्लाह ने मुझे रौब के साथ मबूस किया। मेरा रौब, मेरी हैबत दुश्मनों पे डाल दी। वह बैनना अना नाइमुन उतीतो मफातिही खजाइनिल अर्द, और एक रात में जब सोया हुआ था तो अल्लाह ने तमाम जमीन के खजानों की कुंजियां मेरे हाथ में लाकर दे दी, सब मुझे दे दिया। फवदियाता बैना यदिया, सारे जमीन के खजानों की कुंजियां मेरे हाथ में रख दी गई। काला अबू हुरैरा, आप साहबी अपना अकीदा बता रहे हैं। कहते अबू हुरैरा कहते फज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी तो बाज़ाहिर तशरीफ ले गए, बाज़ाहिर विसाल हो गया। व अंतुम तन्तसिलूनहा, मगर सरकार के खजानों से ही हम सब खा पी रहे हैं, उन्हीं के खजानों से हम फैज़ हासिल कर रहे हैं। तो नबी फरमा रहे अल्लाह ने सारे खजानों की चाबियां मुझे दे दी। इस हदीस को इमाम बुखारी ने भी लिखा, और बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर 1 किताबुल इत्तिसाम बाब कौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 6845 इमाम नसाई ने लिखा, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लिखा, इमाम इब्न हिब्बान ने लिखा, और इसके अलावा इमाम बहकी ने लिखा। आइए मिशकात की भी एक बड़ी प्यारी हदीस सुन ले। मिशकात शरीफ इसकी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1622 किताबुल फज़ाइल, बाप का नाम है फी अखलाक़िही व शमाइलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आपकी खूबियों का बयान, हदीस नंबर 5835। व अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ाल, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, वो कहती है काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लो या आयशा तो लो शीतो लसारत माइया जिबालु ज़हब, आए आयशा अल्लाह ने तो मुझे वो इख्तियार दिए कि अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने के बन जाए और मेरे साथ चले। ये पहाड़ जो है सोने के बन जाए और मेरे साथ चले। कब चले? अगर मैं चाहूं। लेकिन अगर मेरी हालत तुम्हें देखते हो कि मैं पेवनज़दा लिबास पहनता हूं तो मैं नहीं चाहता कि पहाड़ सोने के चले। अगर तुम देखते हो कि मैं फाका करता हूं तो मेरे फाके को देखकर मेरे बेबस होने का ख्याल मत लाना। तुम देखते हो कि मैं मामूली लिबास जेब तन करता हूं तो ये ना सोचना कि मुझे इख्तियार नहीं, अरे ये तो मैं नहीं चाहता, मैं तो इन लिबासों में राजी हूं, इस खाने और रिज़्क़ पर राजी हूं, अल्लाह जिस हाल में रख रहा मैं राजी हूं, मगर इख्तियार तो वो दिया। लो शीता, अगर मैं चाहूं तो पहाड़ सोने के बने और मेरे साथ चलने लगे।
میرا اختیار تو وہ ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا آپ کا اختیار تو یہ, آپ چاہیں تو پہاڑ سونے کے چلے, آپ کا اختیار یہ کہ خزانے آپ کے ہاتھوں میں اللہ نے کنجیاں لا کر رکھ دی, تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آئیے اب ایک اور جھوٹ سنیں, ٹاپک ہی ہمارا چل رہا ہے جھوٹوں کو پہچانو. میلاد النبی مناتے ہیں آپ لوگ؟ جلسے ہوتے ہیں؟ آپ میں سے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون شخص ہے, نہیں میلاد منانے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, میں بھی جس چیز پہ بول رہا ہوں, کون شخص ہے جب میلاد کا اسٹیج لگتا ہے تو ایک ایکسٹرا کرسی لگاتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ یہ کرسی پہ کوئی نہ بیٹھے, یا رسول اللہ کے بیٹھیں گے؟ آپ کے ہاں ایسا کوئی اسٹیج؟ آئیے ذرا توصیف الرحمان کی سنیں. آپ نے سنی وہ نعت یا نہیں سنی؟ آگے تاج والے دم بدم پڑھو درود, حضور بھی ہے یا موجود, بلکہ کرسی سجتی ہے, بڑی خوبصورت کرسی سجتی ہے. نہیں, ہم نے بھی وہ سجی ہوئی کرسی دیکھی, کیونکہ یہ کرسی سجی بھی میراج شریف کے جلسے میں, اور ایک مبالغ وہاں سے گزرا, کہا صاحب یہ کرسی کیوں سجائی ہے؟ گستاخ وہاں بھی تجھے نہیں پتا, ابھی رسول اللہ نے یہاں آ کر بیٹھنا ہے, آگے آگے تاج والے دم بدم پڑھو درود, حضرت بھی ہو یہاں موجود. کہا اچھا ماشاءاللہ مبارک ہو, جب اللہ کے نبی یہاں آئے تو مجھے بھی دکھا دینا, میں بھی دیکھ کر صحابی کا شرف لے لوں گا. کہا تیری آنکھ وہابی گستاخ ہے, دیکھ نہیں سکتی, تو نظر بجھانا. اس نے کہا ٹھیک ہے, میری آنکھ دیکھ نہیں سکتی, ٹھیک ہے, میں آنکھ بند کرنے میں میرا ہاتھ لگا دیا جائے, میں آنکھیں بند کرنے میں میرا ہاتھ لگوا دینا کہ یہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے. پھر قیام شروع ہونے لگا, کھڑے ہو جاؤ کہ حضور آگے مجلس سے نکل جائے جو بے ادب ہے. کون سی مجلس میں ایسا ہوتا ہے؟ بولتا کرسی لگائی جاتی ہے اور کہا جاتا آ گئے رسول دم بدم پڑھو درود, حضور بھی ہے موجود, اور کرسی پہ مت بیٹھنا, یہ کرسی پہ رسول آ کے بیٹھیں گے. تو بولتا ایک وہاں بھی جا رہا تھا, اس نے کہا بھائی حضور آ جائے تو مجھے بھی دکھانا. کہا تو وہاں بھی تو نہیں دیکھ سکتا, حقیقت تو یہ کہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا, واقعی صحیح بات ہے یہ, اس پہ کیا انکار کی بات ہے؟ تجھے کہاں دکھیں گے وہ تو عشق چاہیے اس کے لیے. تو بولے اچھا نہیں دیکھ سکتا تو چھو لوں گا میں, ہاتھ سے بتا دینا, چھوا دینا. تو اس کے بعد کہا کہ نہیں کھڑے ہو گئے پھر صاحب, اور سلام ہونے لگا. کہا بھائی رسول آ گئے. کون سی مجلس میں ہوتا ہے ایسا بتائیے؟ کتنا جھوٹ گڑتے ہیں یہ لوگ بدنام کرنے کے لیے, اور اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے. آئیے مختصر وقت ہے, بس شارٹ بتا رہا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کی علم کی صلاحیت جاننے کے لیے ایک مسئلہ پوچھ لوں تاکہ آپ کا بھی تھوڑا سا امتحان ہو جائے. بھائی ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دیا, ٹھیک ہے, 3 طلاق دے دیا, نکاح سے وہ باہر ہوئی کہ اندر ہے؟ باہر ہو گئی. چلیے ماشاءاللہ, اب دوبارہ نکاح میں لانا چاہتا ہے, افسوس ہو رہا ہے, پچھتا رہا ہے, تو شریعت کا حکم کیا ہے, کیا کرنا چاہیے اس کو دوبارہ نکاح لانے کے لیے؟ حلالہ کرنا پڑے گا نا. آئیے چلیے, اب یہ آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ بھئی حلالہ کسے کہتے ہیں. اب ذرا اس کی سنیے. اور عجیب بے غیرتی ہے, جرم مرد کرتا ہے, سزا عورت کو ملتی ہے. 3 طلاقیں اکٹھی کس نے دی؟ مرد نے. گناہ کس کا ہے؟ مرد کا. وہ بیچاری گھر بیٹھے اس کے بچوں کی پوٹیاں دھو رہی ہے, یہ آ کر کہتا ہے میں غلطی سے 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں, اب حلالہ کروانا پڑے گا. وہ بیگم پوچھتی جی یہ حلالہ کیا بلا ہے؟ کہا 1 رات کے لیے کسی اور کے پاس جانا پڑے گا. کہا طلاق تو نے دی ہے, تو اپنا حلالہ کروا دیا, میرا کیوں کرواتا ہے؟ قصور تو تیرا ہے, زیادتی تو نے کی ہے. بے حیائی کا دروازہ کھلا, اللہ کی قسم وہ مسجدیں, وہ مینار جہاں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں گونجتی تھی, ان میناروں کے سائے تلے ملاؤں نے, مولویوں نے اپنے گندے عقیدوں کو سامنے رکھتے ہوئے, اپنی گندی بے حیائی اور بے غیرتی کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے مسجدوں کے اندر کمرے کھول رکھے ہیں, حلالہ سینٹر بنا رکھے. مسجدوں کے اندر کمرے کھول رکھے ہیں, حلالہ سینٹر بنا رکھے. اس نے پہلی دلیل یہ دی کہ صاحب یہ اس کے کپڑے کی پوٹلیاں دھو رہی ہے عورت, یہ آتا ہے طلاق دیتا ہے, بولتا ہے حلالہ کرنا پڑے گا, تو قصور تو مرد کا ہے. دیکھیے عقلی گھوڑے شریعت کے مقابلے میں نہیں چلتے. سب سے پہلی بات, جب شریعت کا حکم ہے تو وہ اٹل ہے, اور حلالے کا حکم قرآن اور حدیث دونوں میں.
ایک چیز. اب اگر عقل کے گھوڑے یہ دوڑا رہے تو میں اس کو عقلی ایک جواب دے دیتا ہوں. بھائی ایک شخص نے مرڈر کیا, گھر کا پورا چلانے والا وہی تنہا شخص ہے, کورٹ نے اس کو عمر قید کی سزا سنائی, اب وہ گھر سے نکل کر جیل چلا گیا, بیوی فاقے سے, بچے فاقے, بیوی در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. بتائیے جرم عورت نے کیا تھا کیا؟ جرم تو مرد نے کیا, مگر سزا تو اس کو بھی مل رہی ہے نا, بیوی کو بھی مل رہی ہے, بچوں کو بھی مل رہی ہے, ماں کو بھی. تو یہ تو ایک دنیا کا ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے کہ جرم ایک کرتا ہے, اس کے اثرات معاشرے پہ سب پر آتے ہیں. ایک آدمی قتل کرتا ہے, کورٹ اور عدالت اس کو سزائے موت سناتی ہے, پھانسی ہو جاتی ہے. قتل اس نے کیا, مگر بیوہ کون ہوتی ہے؟ عورت. بچے یتیم کون ہوتے ہیں؟ بچے یتیم بچے ہوتے ہیں. بتائیے یہ یتیمی کا جو داغ جھیل رہے ہیں, یہ بیوہ ہونے کا جو داغ جھیل رہی ہے, اور اس کے بعد اس کو, اب تک وہ گھر شوہر چلاتا تھا, اب اس کو در در جا کے لوگوں کے برتن مانج مانج کے اور کام کر کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے, یہ جو تکلیفیں برداشت کرنی ہے, بتائیے یہ کس جرم کی سزا بھگت رہی؟ جرم تو مرد نے کیا تھا نا. تو یہ دلیل عقل کے گھوڑے نہیں چلتے بھائی. مگر اس نے الزام کیا لگایا کہ ملاؤں نے, یعنی لوگوں پہ ظاہر یہ کر رہے کہ حدیث و قرآن کا حکم نہیں ہے, یہ تو ملاؤں نے لایا حلالے کا حکم. تو ملاؤں نے اپنی نفسانی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد میں حلالہ سینٹر, کمرے کھول رکھے, حلالہ سینٹر بنا رکھے مسجدوں کے حجروں میں. کتنی مسجدیں ہیں آپ کے علاقے میں, ثناء اللہ کمپاؤنڈ کے آس پاس کتنے مسجدیں ہیں؟ نہیں پوری مسجدیں بتائیے آپ نے سنیوں کی. اچھا چلو کل بامبے میں کتنی مسجدیں ہیں سنیوں کی؟ 100 نہیں ہوں گی یار, ناگپور میں 100 سے اوپر ہے. وہی 100 کون بول رہا بھائی, ناگپور میں ہی 1000 سے اوپر ہے. ہاں تو بامبے ہے بھائی, پھر 1700 1800 ہوں گی. ٹھیک ہے 2000 مسجد ہے. چلو 2000 مسجد میں سے کسی ایک مسجد کا نام بتاؤ جہاں حجرہ ہے اور حلالہ سینٹر کا بورڈ لگا ہوا ہے. جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ اچھا اب ایک چیز سنیں, یہ کہتا ہے کہ مسجدوں میں ملاؤں نے اپنے گندے جذبات کو سامنے رکھ کے حلالہ سینٹر کھول رکھے. اس کو کیسے پتا؟ آپ کو نہیں پتا یار, سینٹر بول رہا ہے سنیوں کے یار, آپ کو پتا نہیں ہے, اس کو پتا ہے. تو اس کا مطلب آپ کا واسطہ نہیں پڑا. واسطہ کس کا پڑا؟ یا تو بیگم گئی, یا بہن گئی, یا اماں جی گئی ہوں گی. تین میں سے کسی ایک کا حلالہ ہوا ہوگا. یا تو پھر قبول کرو وہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں, یا تو قبول کرو کہ جھوٹ بولتے اور کہہ رہے کہ نہیں ہمارے مولانا جھوٹ نہیں بولتے. تو ہم الحمدللہ قسم کھا کے کہتے ہیں ہمارے یہاں ایسا کوئی حلالہ سینٹر نہیں ہے. اچھا وہ آپ کیا ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ مسجد میں عورتوں کی آنے کی اجازت آپ ہی کیا ہے. ہمارے ہاں تو نماز کے لیے اجازت نہیں ہے, تو حلالے کے لیے کہاں سے اجازت ہوں گی؟ وہ آپ ہی کی مساجدوں میں حلالے سینٹر ہوں گے. اور جب حلالے سے حرامی پیدا ہوں گے تو ایسی بزرگوں کے گستاخ نظر آئیں گے. یہ ہے ریئلٹی. یہ ابھی جو پروگرام جتنا ہوا ہے نا کل اور آج, باخدا کہہ رہا ہوں یہ 25% بھی نہیں ہو پایا ہے. ٹائم اجازت ہی نہیں دے رہا. اتنے مواد ہیں میرے پاس ان کے جھوٹ کے, جیسے محرم کے 10 دن کے جلسے ہوتے ہیں نا, ویسے 10 دن کے لینا چاہیے آپ لوگوں نے ایک ٹاپک پہ صرف, تاکہ پورا ان کا اسٹرکچر سامنے آ جائے کہ عمارت کتنی بری ہے اور خستہ ہے ان کی. اب آئیے ایک اور جھوٹ دیکھ لیں آپ ان کا. ہاں نائک بھی آئیں گے ابھی, اس کی بھی ہاں بچہ ہے. چلیے میلاد النبی کا جلوس نکلتا ہے نا, کچھ عورتیں آتی ہیں ہمارے یہاں, حالانکہ علماء منع کرتے ہیں. میں خود اپیل کر رہا ہوں آپ لوگوں سے, اللہ کا واسطہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, اپنی ماں بہنوں کو جلوس میں لے جانے سے پرہیز کرو. عرس چل رہے ہیں, ڈی جے سے پرہیز کرو. ہمارے کسی عالم کی ڈی جے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے حرام ہے, سخت حرام ہے. اور یہ جو ڈی جے نکال رہے ہو نا آپ لوگ, میں بتا رہا ہوں, ابھی میں راستے سے آ رہا تھا, حضرت عبد الرحمن شاہ علیہ رحمہ کا عرس چل رہا ہے, ڈی جے سے لوگ جا رہے تھے بڑے ناشتے. میرے دل میں اچانک خیال آیا کار میں بیٹھے بیٹھے, لیکن میں پوچھ نہیں سکتا کیونکہ اب سب مستی میں ہوتے, پوچھ لے تو مولانا کو ٹھوک ڈالیں گے وہاں پہ. جذبات اتنے ہوتے ہیں, سارے جذبات ہمارے سندلوں میں عرسوں میں ہی ہوتے ہیں, باقی جذبات اور کچھ نہیں. میرے دل میں خیال آیا کہ اتروں کار سے ان سے پوچھوں کہ اللہ کے بندو
یہ آپ جو ڈی جے سے جا رہے ہیں بڑے خوش جھوم جھام کے اور بم پھوڑتے ہوئے، آپ کے جلوس سے کتنے وہابی توبہ کر کے سنی بنے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے ہر اس ڈی جے نکالنے والے نوجوان سے، اگر وہ سنی سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تو میرا اس سے سوال ہے کہ آپ جو ڈی جے نکال کے چلتے ہو، لے جاتے ہو یہ جلوس میں، اس ڈی جے سے کتنے وہابی توبہ کر کے مسلمان بنے اور کتنے ہندو توبہ کر کے مسلمان ہوئے؟ بتائیے مجھے۔ اگر یہاں بتانے میں ہچکچاہٹ ہو رہی ہو تو مجھے اکیلے میں بتا دینا کہ حضرت ہم فلاں وقت ڈی جے سے لے جا رہے تھے، ماشاءاللہ ایک دیوبندی نے دیکھا، بہت خوش ہوا، آیا، اس نے کہا بھائی میں توبہ کرتا ہوں، سنی مذہب بڑا اچھا ہے یار، یہاں تو ڈی جے بھی ہے، میں توبہ کرتا ہوں یار، تھانوی کے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، گنگوئی کے یہاں کچھ بھی نہیں، یہاں ڈی جے۔ قسم خدا کی ایک بھی نہیں ملے گا، مگر میں آپ کو کم سے کم 10 لوگ تو ایسے بتا سکتا ہوں آپ کے بامبے میں سے، ناگپور میں میں اور زیادہ بتا دوں گا کیونکہ میں وہاں رہتا ہوں، لیکن ابھی بمبئی 3 سال سے آ رہا ہوں تو میں 10 تو ایسے لوگ بتا سکتا ہوں جن سے میری ملاقاتیں ہوئی، وہابی تھے، سمجھانے کے لیے میرے پاس جب ان کو لایا گیا، بات چیت نکلی، معلوم جب کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ بدعقیدہ کیوں ہوا، تو ریزن تھا ہماری خرافات۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی مجھے اب تک یہ نہیں کہا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کی کتابوں میں ہم کو یہ غلطی نظر آئی اس لیے ہم وہابی ہو گئے، فلاں عالم اہل سنت کی کتاب میں یہ بات غلط تھی، عقیدہ غلط ہے اس لیے ہم وہابی ہو گئے۔ وہ صرف یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ تمہارے خرافاتی ہیں، تم قبروں پہ عورتوں کو لے جاتے ہو، عورتوں سے کیا قبروں پہ بدنگاہیاں ہوتی ہے، تم ڈھول بجاتے ہو، ڈی جے بجاتے ہو، تم خرافاتی فرقہ ہو۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج ہم ڈاکٹر ہو گئے، انجینئر ہو گئے، اب یہ تو مذہب نہیں ہے۔ صحابہ اکرام تو غازی اور مجاہد ہوا کرتے تھے، ڈھول بجاتے ہوئے نہیں جاتے تھے۔ اگر ڈھول اور عرس، یہ اس طرح کے عرس، یہ ڈی جے، یہ طبلے، یہ تھلیا، یہ باجے اگر یہ اسلام میں ہوتے تو یقیناً بھی صحابہ یہ ڈھول بجاتے ہوئے چلتے دکھتے۔ مگر کیا کسی تاریخ میں آپ بتا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس اس طرح سے منایا گیا ہو؟ کیا حضرت علی نے ڈھول بجائے کبھی؟ وہ ڈھول نہیں بجاتے تھے، وہ تلواروں کی جھنکاروں میں جیا کرتے تھے، وہ ڈھولوں کی جھنکاروں پہ نہیں تھرکتے تھے، وہ مجاہد تھے۔ حضرت عمر کیسے مجاہد تھے معلوم ہے؟ علماء نے لکھا کہ گھوڑے پہ جب بیٹھتے تھے نا، ارے مسلمان مردوں کا نام ہے، ہجڑوں کا نام نہیں ہے، یہ تو رقاصہ اور طوائفوں کا کام تھا، یہ تم نے کب سے لے لیا بھائی؟ اور قسم خدا کی روئے زمین پر سنیوں سے زیادہ کوئی ڈیرنگ باز اور کوئی مرد ہے؟ ارے ہمارے ولی کو ہی مرد کہا جاتا ہے، تو مرد تو ہمارے ہیں، یہ ہجڑے اور طوائفوں والے کام کب سے آپ نے لے لیے بھائی؟ اور سمجھ رہے بزرگ کو ہم خوش کر رہے ہیں۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی صحابی نے ڈھول بجایا؟ حضرت عمر کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے جب گھوڑے پہ آپ سوار ہوتے تو کیسے ہوتے؟ رکاب میں پیر نہیں ڈالتے تھے، گھوڑے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھتے اور اچھل کر گھوڑے پہ بیٹھتے تھے۔ یہ شان تھی۔ خالد ابن ولید، ان کا عالم کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ جب ان کا وصال ہوا نا، شہادت نہیں ہوئی، بستر مرگ پر بیمار ہو کے انتقال ہو رہا ہے، بیمار ہو گئے، رو رہے ہیں آپ بستر پہ۔ صحابہ کہتے ہیں خالد کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے لیے تو بشارت ہے، اللہ کے نبی نے تو تمہارے لیے بشارت دی، سرکار خوش ہے، پوری زندگی تمہاری جہاد میں گزری، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے تم لڑتے رہے پوری زندگی۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ اتنے زخم کھائے تھے انہوں نے اللہ کی راہ میں کہ جب ان کو غسل کے لیے لایا گیا اور غسال نے، غسل دینے والے نے اپنے کپڑے ہٹائے تو جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تلوار، نیزے اور کسی چیز کے زخم کے نشان، پورے جسم پہ جگہ جگہ نشانات تھے زخموں کے، اتنی جنگیں لڑی تھی۔ آپ رو رہے ہیں مگر آخری وقت میں۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول اللہ کی آپ کے لئے بشارت ہے۔ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ میری بڑی تمنا تھی کہ میں میدان جہاد میں شہید ہو کر مرتا، مگر افسوس میری تمنا رہ گئی، بستر پہ انتقال ہو رہا ہے۔ تو ایک صحابی فوراً کیا کہتے ہیں؟ آپ شہید کیسے ہو سکتے تھے؟ اللہ کے رسول نے آپ کو اللہ کی تلوار کا، اور اللہ کو کب گوارا تھا کہ اس کی تلوار کاٹ دی جائے، توڑ دی جائے؟ تو یہ ہمارا مذہب مردوں کا مذہب ہے، قوالی ہمارے یہاں نہیں ہے، ٹھلیا ہمارے یہاں نہیں ہے۔ جلوسوں میں عورتوں کو لے جا کے آپ نظارے مت دکھوائیے، قسم خدا کی اگر آپ اپنی بہن اور اپنی ماں کو جلوس میں لے جاتے، کوئی شخص اس کو بہن اور ماں کی طرح نہیں دیکھتا، دیکھتا ہے تو گندی نگاہ سے ہی دیکھتا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے نہیں صاحب میری ماں کو تو سب ماں کی طرح دیکھیں گے، بہن کی طرح دیکھیں گے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کتنی عورتوں کو ماں اور بہن کی طرح دیکھتے ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں۔
جب آپ کا دامن گندا ہے تو آپ کس سے توقع رکھ رہے ہیں کہ آپ کی ماں بہنوں کو تقدس کی نگاہ سے دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے بھائی. تو اپنی اصلاح کیجئے. قسم خدا کی ہمارے مسلک کا نقصان آپ کی جہالتوں سے ہو رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ بہرحال اب آئیے, الزام ہم پر یہ جھوٹا کیا لگایا گیا کہ ہمارے جلوس میں عورتیں کس حال میں چلتی ہے. ذرا سن لیجئے آپ توصیف الرحمان کو. عورتیں باہر نکلتی ہیں, اللہ کی قسم میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے راولپنڈی کے اندر جلوس دیکھا. اللہ کی قسم میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے راولپنڈی کے اندر جلوس دیکھا. ایک ٹائم سے ہم بھی بازار میں سے گزرے, جلوس نکل رہا ہے, بھڑکیلا لباس, میک اپ کیا ہوا نوجوان نوخیز لڑکیاں ہیں اور نوجوان لڑکے ہیں. دونوں جلوس میں گزر رہے ہیں. وہ اس سے فکر کشتی ہے, وہ اس سے فکر کشتا ہے. اور ہے کیا, یہ دونوں عاشقان رسول ہیں. اور آج اللہ کے نبی کی پیدائش کا نام لے کر ظالموں نے, دین کے مجرموں اور ڈاکوؤں نے ننگی عورتوں اور مردوں کو, نوجوان لڑکوں کو بازاروں کے اندر اکٹھا کر دیا. محفل رات ہے, خوشبوؤں میں لگی ہوئی, میک اپ میں لگی ہوئی, میک اپ سے سجی ہوئی عورت, نوجوان لڑکی. آج اسے کوئی روک کر کے اٹھائے کہ تو گھر سے باہر نہ نکل. اسے کوئی کہے تو صحیح تو خوشبو لگا کے باہر جا رہی ہے, یہ کہے گی جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے جا رہی ہوں. حالانکہ رسول اللہ کو فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگائے پھر اپنے گھر سے باہر نکلے, کسی نامحرم کے ناک تک اس کی خوشبو پہنچے, فہی زانیۃ زانیۃ زانیہ, یہ زانیہ ہے, زانیہ ہے, زانیہ ہے. اس نے الزام کیا لگایا ہے کہ عورتیں اور نوجوان لڑکے جلوس میں ننگے جاتے ہیں. یہ سنا نا آپ نے؟ سناؤں ایک بار اور. بتائیے کس جلوس میں کون سی عورتیں ننگی جاتی ہے بھائی؟ عورتیں ننگی ہوتی ہے؟ اچھا پھر کمال دیکھو, میں نے کہا نا حلالے کا ایکسپیرینس ہے اس کو. ابھی خود بولا یہ گناہگار آنکھوں نے خود دیکھا ہے. مطلب واقعی آنکھیں بھی بڑی گناہگار ہے اس کی, بہت کچھ دیکھتی ہے. اب ایک اور جھوٹ سن لیں, آپ ہندوستان میں رہتے ہیں ہے نا, کہ ہندوستان میں کب قصہ ہو گیا یا ہم ہندوستانیوں کو پتہ ہی نہیں چلا اور اس کو سعودیہ میں بیٹھے بیٹھے پتہ چل گیا. ذرا سن لیں. ملک فیصل کا وہ واقعہ مجھے یاد ہے جب ان کا پہلا دورہ تھا انڈیا کے لیے, کسی سعودی حکمران کا پہلا دورہ. انہوں نے ایک ہی شرط لگائی تھی, میں انڈیا کے دورے کے لیے تیار ہوں لیکن امام عبدالعزیز کا بیٹا ہے, مواحد کا بیٹا ہے, شرط یہ ہے میری نظر تمہارے کسی بت پہ نہ پڑے, اور جہاں بت پہ نظر پڑ جائے گی ملک فیصل اپنی گاڑی کو واپس موڑ لے گا اور واپس آ جائے گا, وہ تمہارے ملک میں نہ ٹھہرے گا. انہوں نے سڑکوں پہ نصب بتوں کو اکھاڑ ڈالا, جو نہ اکھاڑے گئے ان کے اوپر کپڑے ڈال کے چھپا دیے. ملک فیصل کا واقعہ اس کو یاد آ گیا. سعودی حکمران, سعودی بادشاہ کا ہندوستان کی سرزمین پہ پہلا دورہ. تو ملک فیصل نے انڈین گورنمنٹ کے سامنے ایک شرط رکھی کہ جب میں انڈیا آؤں تو تمہارے کسی بت پر میری نظر نہیں پڑنی چاہیے. موحد کا بیٹا ہوں, توحید کے ماننے والوں کی اولاد ہوں, اگر تمہارے کسی بت پر میری نظر پڑ گئی گاڑی سے فوراً واپس چلا جاؤں گا. تو انہوں نے کیا کیا, جو راستے میں بت نصب تھے اس کو اکھاڑ ڈالا, یعنی انڈین گورنمنٹ نے, اور جو مندر اور جو بت اکھاڑے نہیں جا سکے اس کو پردے ڈال دیے. کب ہوا یہ واقعہ؟ بی جے پی سو رہی تھی, آر ایس ایس خواب دیکھ رہی تھی کہ بڑے بڑے بت اکھاڑ ڈالے. کس کے لیے؟ ملک فیصل کے لیے. اچھا ایک بات خاص دیکھے, بت پہ نظر پڑ جائے اس پہ کون سا گناہ ہے؟ یہ کیسے اہل حدیث میرے پلے نہیں پڑا. رسول اللہ تو خانے کعبے میں اس وقت بھی جاتے رہے جب 365 بت تھے اور آپ نماز پڑھتے تھے. تو کیا یہ نبی سے بڑے توحید کے ٹھیکیدار یہ ہو گئے؟ تو معاذ اللہ نبی بھی توحید پر نہیں تھے. پھر اگر بت پہ نظر پڑ جائے تو یہ توحید کے خلاف ہے, اس سے بھی اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے, تو معاذ اللہ پھر نبی کا بھی اسلام مکمل نہیں تھا. پھر تو یہ کون سی شریعت میں ہے بھائی کہ کسی بت پر نظر پڑ جائے؟ ارے بلکہ الٹا یہ ہے, حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمہاری نظر کسی بت پہ پڑ جائے تو تم یہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو سرکار فرماتے جو بندہ کلمہ توحید بلند کرتا ہے تو دنیا میں جتنے بت ہیں ان تمام بتوں کے برابر اس کے نام اعمال میں اجر لکھا جاتا ہے.
शहादत तौहीद का कलमा बुलंद करो, ये अजीब। अच्छा, बुत पे तो नजर नहीं पड़ेगी, मगर आइए सऊदी हुक्मरानों की नजर कहां कहां पड़ती है। ये सऊदिया में ये पुतलों का मॉडल बनाया जा रहा है, ये बुत में नहीं आते क्या? अच्छा, अय्याशी में इतने गए कि औरतों से दिल नहीं भरा तो नंगे पुतलों को भी घूरने से बाज नहीं आया। देख रहे हैं आप, ये शहजादे हैं साहब सऊदिया के, जिनका नाम अब्दुल वलीद है। ये एक एक्टर के साथ है, बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है, उसके साथ आप इस पर नजर पड़ सकती है, बुत पे नहीं पड़ना चाहिए। समझ रहे? बुत पे नजर नहीं, शायद ऐसा लगता है इस पर नजर पड़े तो इनको सेक्स नहीं आता, बुत को देख के साथ सेक्स आता होगा इनको, ऐसा कुछ होगा इनका, पता नहीं, अल्लाह जाने। ये देखिए एयरपोर्ट पे सारी मोहतरमाओं के साथ है, और उनमें जो मेरे एतबार से मैं जो बता रहा हूं, राइट हैंड पे, आपका भी शायद राइट ही पड़ेगा, राइट हैंड पे जो है वो इनकी मोहतरमा है शायद, ये सब एयर होस्टेस के साथ, इन पे नजर पड़ सकती है। ये आय हाय हाय, ये तो कितने सारे हसीन बुत है यहां तो पूरी बुतों की फौज ही है। और कौन है जनाब? खादिमुल हरमैन शरीफैन अब्दुल्ला इब्न अब्दुल अजीज। बुत पे नजर पड़ जाए गाड़ी वापस चले जाएगी, औरतों पे नजर पड़ जाए तो हम तो वहीं बैठ जाएंगे। क्या तौहीद है इन लोगों की, आप देखते जाए। ये देखिए यहां भी हुजूम है। ये फ्रांस की, मेरे ख्याल से क्या है, ये नाम याद नहीं आ रहा है मुझे इसका, फ्रांस की वजीर आजम है। अच्छा सुनिए, नजर ही नहीं पड़ रही, हाथ भी मिला रहे हैं आप। हाँ, बैत हो रही है, देखिए हजरत, बैत हो रही है, मोहब्बत की बैत हो रही है। आगे देखिए, और आप, ये अमेरिका की वो सफीर है, ये बुश की सेक्रेटरी रह चुकी है, ये भी आई। देखिए कितनी देर तक मुसाफा, हाथ ही नहीं छूट रहा है कम का। देखिए आप, बुत पे नजर नहीं पड़नी चाहिए। बहुत सारे बुत हैं इनके मेरे पास, लेकिन जलसे का तकद्दुस इजाजत नहीं देता ना, वक्त ज्यादा नहीं है। आइए, मिलादुन नबी पे बात छिड़ चुकी है, आप जुलूस निकाले, औरतें नंगी जा रही है, जुलूस को बदनाम करने के लिए ये भी तोहमत लगा दी, औरतें नंगी जा रही है। देवबंदी हजरात भी कुछ कम नहीं है, इनका हाल ये है। हथौड़ा इनका एक बहुत बड़ा मदरसा है, नाम सुना है आपने? सुना है कि नहीं? अब वो बोल रहे थे दिखा दो, हालांकि मैं इतनी जगह दिखा चुका हूं कि अब मुझे भी खुद अच्छा नहीं लगता कि बार बार वो दिखाओ। मवाद मेरे पास बहुत है, नया दिखाने ही नहीं देते आप लोग, बोलते वही चलने दो। वो असल में एक बार क्या हुआ, दरमियान में भी मैं कानपुर गया तो मुझे एक बार बोला गया कि हजरत वो मुजरिम कौन, इल्जाम किस पर, जो बॉम्बे में प्रोग्राम हुआ वो यहाँ करना है। मैं कह रहा वो कैसेट आ चुकी है, आप कैसेट आम कर दीजिए, वही प्रोग्राम क्यों दोबारा ले रहे? कहा बोले बीमारी जो वहाँ थी यहाँ भी वही बीमारी है, तो दवा वहाँ जो थी वो दवा यहाँ भी चाहिए, तो दवा एक जैसी अब हर जगह देनी पड़ती है। बहरहाल हथौड़ा इनका देवबंद के बाद सबसे बड़ा मदरसा है, हथौड़ा। तो इत्तेफाक से गुज़िश्ता साल मैं भी गया था हथौड़े पे हथौड़ा मारने। हाँ, मेरा वहाँ एक प्रोग्राम हुआ, कुरई करके करीब का एक गांव है वहाँ, कुर्रई, वहाँ मेरी तकरीर भी हुई, मैंने खूब हथौड़े चलाए वहाँ। फिर उसके बाद ये हुआ कि कुछ रोज पहले वहाँ एक जश्न हुआ था, मिलादुन नबी मनाना शिर्क, दिवाली का जश्न मनाते पट्टे, दिवाली मनाते, और मदरसे में जश्न होता है। कारी सिद्दीक जो बहुत बड़ा अल्लाह का वली माना जाता है, उसके साहबजादे इस वक्त मौजूद है, मौलाना हसीब करके एक है, और दूसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, अगर यहाँ यूपी वाले बैठे हो तो बता दें। हाँ, मौलाना हबीब, देखिए यूपी के बैठे हैं लोग, मौलाना हबीब और मौलवी हसीब, ये दो भाई है, ये जश्न मनाते हैं। और जो वहाँ नाच गाने होते हैं सब, वो उनको 5-5 हज़ार के इनाम भी दिए जाते हैं। तो वो इत्तेफाक से अखबार में वहाँ रिपोर्ट छपी हुई थी, मेरे साथ बम्बई के हमारे एक दोस्त जुबैर भाई भी थे। तो मैं कहा यार ये अखबार का तो मिल गई कटिंग में, पढ़ रहा था अखबार में, कहा इसकी वीडियो पता करो, वीडियो होंगी।
تو جب وہ تلاش کی تو ایک چینل والے کا پتہ چل گیا جس نے وہ پوری ویڈیو ریکارڈنگ کی تھی اور اپنے چینل پہ دکھائی بھی تھی، اور اتفاق سے وہ مسلمان نکل گیا. تو اس سے ہم نے بولے تو اس نے پوری ریکارڈنگ اٹھا کے مجھے دے دیا. تو اب وہ بہت بڑی ریکارڈنگ ہے، میں اس کی کچھ جھلکیاں بڑا کے دکھاؤں گا. آپ دیکھو ہتھوڑا کے مدرسے میں ملا لوگ کیا کر رہے ہیں، اور مدرسے میں ہو رہا ہے، اور سارا دیوبند خاموش. سہارنپور تو گنگا ہو گیا ہے، تھالا بھون تو اندھا ہو گیا ہے، نانا توا کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی ہے، اور ہتھوڑے میں ایسے بڑے ہتھوڑے چل رہے ہیں. ذرا آپ دیکھیں، یہ مدرسہ ہے ہتھوڑے کا، باہر سے اس کا ایک منظر ہے. میں آگے بڑھا رہا ہوں، یہ بہت لمبی کلپ ہے.